اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی نئی عادت شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بس چند دنوں بعد ہی ہمت ہار جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج ہم ایک ایسی کمال کی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جو چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے ذریعے بڑے نتائج حاصل کرنے کا راز بتاتی ہے۔ اس کتاب کا جو سارا نچوڑ ہے نا وہ اس ایک جملے میں ہے۔ جیمز کلیئر کہتے ہیں کہ عادتیں خود کو بہتر بنانے کا کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہیں۔ سوچیں ذرا، جیسے بینک میں رکھا ایک چھوٹا سا سکہ وقت کے ساتھ بڑھ کر ایک بڑی رقم بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہمارے روز کی چھوٹی چھوٹی کوششیں مل کر زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب لا سکتی ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی اگر یہ اتنا ہی آسان ہے تو ہم اکثر ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف کے مطابق مسئلہ ہماری قوت ارادی یعنی ول پاور میں نہیں بلکہ ہمارے سسٹم میں ہے، ہمارے طریقہ کار میں ہے۔ اور بس یہیں پر جیمز کلیئر کا زبردست فریم ورک کام آتا ہے۔ یہ صرف مشورے نہیں ہیں بلکہ ایک ایسا عملی نقشہ ہے جو ہمیں کامیابی کی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ ایٹامک ہیبٹس کا آخر مطلب کیا ہے، پھر دیکھیں گے کہ صرف 1% بہتری کیسے جادو کر سکتی ہے، اپنی شناخت بدلنے کی اہمیت جانیں گے، عادتوں کے 4 سنہرے اصول سیکھیں گے اور آخر میں مستقل مزاجی کا راز دریافت کریں گے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، اور سب سے پہلے اس نام کو ہی سمجھتے ہیں، ایٹامک ہیبٹس۔ آخر مصنف نے یہ لفظ ایٹامک ہی کیوں چنا؟ دیکھیں، اس لفظ کے 2 بڑے گہرے مطلب ہے۔ ایک طرف ایٹم کسی بھی بڑے سسٹم کا سب سے چھوٹا بنیادی حصہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف اسی چھوٹے سے ایٹم میں چھپی ہوتی ہے بے پناہ طاقت اور توانائی۔ تو ایک ایٹامک عادت بے وقت ایک بہت ہی معمولی قدم بھی ہے اور ایک بہت بڑی تبدیلی کا ذریعہ بھی۔ اچھا، تو یہ طاقت آتی کہاں سے ہے؟ اس کا جواب چھپا ہے ایک بہت ہی سادہ سے ریاضی کے اصول میں، جو اصل میں اس پوری کتاب کی جان ہے۔ جی ہاں، صرف 1%۔ خیال یہ ہے کہ ہر روز صرف 1% بہتر بننا ہے۔ اب یہ سننے میں شاید بہت چھوٹا لگے ہے نا، لیکن اس کا اثر بھئی وہ حیران کر دینے والا ہے۔ اگر کوئی 1 سال تک روزانہ صرف 1% بہتر ہوتا رہے نا، تو سال کے آخر میں وہ تقریباً 38 گنا بہتر ہو جاتا ہے۔ اور اس کا الٹ بھی اتنا ہی سچ ہے۔ اگر روزانہ 1% بدتر ہوتے گئے تو سمجھے سب کچھ ختم۔ اور یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، اس کی ایک زبردست مثال ہے حقیقی دنیا میں۔ برطانوی سائیکلنگ ٹیم کو ہی دیکھ لیں۔ سالوں کی ناکامی کے بعد انہوں نے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو صرف 1% بہتر بنانے پر کام شروع کیا۔ سائیکل کی سیٹ سے لے کر ٹائروں تک، یہاں تک کہ کھلاڑیوں کے ہاتھ دھونے کے طریقے تک۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو ٹیم دہائیوں سے بس ایوریج تھی وہ دنیا پر چھا گئی۔ بہت اچھا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ٹکتی کیسے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوچ بدلنی پڑتی ہے۔ ہمیں اپنے اہداف سے زیادہ اپنی شناخت پر توجہ دینی ہوگی۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ ہم نتائج پر فوکس کرتے ہیں، جیسے مجھے 10 پاؤنڈ وزن کم کرنا ہے، لیکن جیمز کلیئر کہتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ اصل فوکس ہونا چاہیے اپنی شناخت پر، جیسے میں ایک صحت مند انسان ہوں۔ مقصد یہ نہیں کہ میں کتاب پڑھوں گا، بلکہ یہ کہ میں ایک پڑھنے والا ہوں۔ جب شناخت بدلتی ہے نا تو اس سے جڑے کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ اور یہاں جیمز کلیئر ایک بہت ہی کمال کی بات کہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل، ہر چھوٹا سا کام اس انسان کے لیے ایک بوٹ کی طرح ہے جو ہم بننا چاہتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہماری اس نئی شناخت کو مضبوط کرتی ہیں جس سے تبدیلی پائیدار ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ووٹ ڈالیں کیسے؟ اس کے لیے کتاب ہمیں 4 بہت ہی سادہ لیکن انتہائی طاقتور اصول بتاتی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی عادت ہو وہ 4 مراحل سے گزرتی ہے۔ پہلا ہے اشارہ یا کیو، جو دماغ کو متحرک کرتا ہے۔ پھر آتی ہے خواہش یا کریونگ۔ تیسرا ہے رد عمل یا ریسپانس، یعنی وہ کام جو ہم کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہے انعام یا ریوارڈ، جو دماغ کو تسکین دیتا ہے اور اس چکر کو مزید پکا کرتا ہے۔ اور انہی 4 مراحل کو بنیاد بنا کر جیمز کلیئر نے رویے کو بدلنے کے 4 قانون بنائے ہیں۔ اچھی عادت بنانی ہے تو اشارے کو واضح کریں، خواہش کو پرکشش بنائیں، کام کو آسان بنائیں اور انعام کو اطمینان بخش بنائیں۔ اور بری عادت توڑنی ہے تو بس اس سب کا الٹ کر دیں، اشارے کو غائب کر دیں، خواہش کو غیر دلچسپ، کام کو مشکل اور نتیجے کو غیر اطمینان بخش بنا دیں۔ ان میں سے جو تیسرا قانون ہے نا، اسے آسان بنائیں،
وہ خاص طور پر بہت کمال کا ہے، اور اسی سے نکلتا ہے ایک زبردست اصول جسے 2 منٹ کا اصول کہتے ہیں۔ یہ سستی اور ٹال مٹول کا بہترین علاج ہے۔ یہ اصول بہت سیدھا سا ہے۔ کوئی بھی نئی عادت شروع کرے تو اسے اتنا چھوٹا کر دیں کہ وہ 2 منٹ سے بھی کم میں ہو جائے۔ 3 میل دوڑنا ہے؟ نہیں، ابھی صرف دوڑنے والے جوتے پہننے ہیں۔ آدھا گھنٹہ یوگا کرنا ہے؟ نہیں، ابھی صرف یوگا میٹ بچھانا ہے۔ یہ چھوٹا سا قدم آپ کو بڑے کام کی طرف خود بخود لے جائے گا۔ چلیں جی، عادت شروع بھی کر لی، اسے آسان بھی بنا لیا، لیکن اب سب سے بڑا چیلنج، اسے جاری کیسے رکھیں، مستقل مزاجی کیسے اپنائی جائے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ محنت کیے جا رہے ہیں لیکن کوئی نتیجہ ہی نظر نہیں آ رہا؟ یہ ایک بہت ہی عام مایوسی ہے جو ہمیں اگلے اہم تصور کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جیمز کلیئر اس کیفیت کو پلیٹو آف لیٹنٹ پوٹینشیل کہتے ہیں، مطلب پوشیدہ صلاحیت کا ایک ایسا میدان جہاں ترقی ہو تو رہی ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ بانس کے پودے کی طرح جو سالوں تک زمین کے نیچے جڑیں پھیلاتا ہے اور پھر چند ہفتوں میں آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ آپ کی محنت ضائع نہیں ہو رہی، وہ صرف جڑیں مضبوط کر رہی ہے۔ تو اس سفر میں ایک اور بہت اہم اصول یاد رکھنے والا ہے۔ ایک بار چوک جانا تو ایک حادثہ ہے، ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، لیکن 2 بار چوک جانا سمجھے نئی بری عادت کا آغاز ہے۔ اصول یہ ہے کہ کبھی بھی 2 بار مس نہ کریں۔ تو اس پوری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ یہ کہ کامیابی کوئی ایک دن میں ہونے والا چمتکار نہیں ہے، یہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی مسلسل عادتوں کا نتیجہ ہے۔ اصل طاقت مستقل مزاجی میں ہے۔ تو اب آخر میں خود سے یہ پوچھنے کی بات ہے کہ وہ کون سی ایک ننھی سی عادت ہے جسے آج سے شروع کر کے ہم اس شخصیت کے لیے اپنا پہلا ووٹ ڈال سکتے ہیں جو ہم اصل میں بننا چاہتے ہیں۔